الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد النبي الأمي في أول وأوسط وآخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیاطین پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اس سے پہلے آیت آئی تھی جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کے پاس جب کبھی رسول آئے ہیں اللہ کے پاس سے اور وہ رسول ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں تو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا ایسا محسوس کروایا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، کأنہم لا یعلمون، کہ پس پشت اس طریقے سے ڈالا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی پیروی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے، حکم دیا گیا تھا یہ، لیکن وہ لوگ پیچھے پڑ گئے جادوگری کے، پیچھے پڑ گئے جادو ٹونا کے پیچھے پڑ گئے، اور بنی اسرائیل میں یہ جو جادوگری کا بہت ہی عام رواج تھا اور یہ لوگ اس چیز کو اپنے لیے بہت ہی معزز سمجھتے تھے اور اپنا تقدس ظاہر کرتے تھے جادوگری کے ذریعے سے، اور حد یہ ہے کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جادو ٹونا حضرت سلیمان علیہ السلام نے رواج دیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جادوگری کو رواج دیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام بت پرستی میں پڑ گئے تھے، آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام بت پرستی میں پڑ گئے تھے، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اب شیاطین وہ چاہے انسان میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، وہ لوگ منتر وغیرہ کچھ پڑھا کرتے تھے،
تو وہ لوگ اس چیز کی پیروی میں لگ گئے اور اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ جادوگری تو یہ تو کفر ہے، وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا ہے، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین انہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادوگری سکھلاتے تھے، وہ لوگوں کو جادوگری سکھلاتے تھے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، اور جو وہ لوگ ان کی طرف جادو کی نسبت کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ خبریں جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں۔ آپ کے زمانے کے جو یہود تھے، جو مشرکین تھے، جو مسلمان تھے، ان کو آپ خبریں دے رہے ہیں پہلے کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی خبریں دے رہے ہیں، جبکہ آپ امی تھے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، اور آپ وہی بات بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العزت آپ کو کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہشات سے اور اپنی بناوٹی باتیں نہیں کرتے ہیں خود سے بنا کر، اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ ان خبروں کو بیان کرنا جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا، کسی سے سیکھا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ بیان کر رہے ہیں، مطلب یہ تو اللہ کے رسول ہی ہے، یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہوگی۔ دوسری بات، عراق میں ایک شہر ہے بابل، وہاں پر جادوگری کا بہت ہی عام رواج ہے، اور یہود بھی، بنی اسرائیل بھی اس جادوگری میں بہت زیادہ ملوث ہو چکے تھے، اور وہ لوگ اس کو اس حد تک لے جا چکے تھے کہ معجزہ اور جادو میں وہ لوگ کچھ فرق نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے انبیاء کرام کی تقدیس کے لیے ان کی بزرگی اور ان کی بلندی کو اور ان کے مقام کو بتانے کے لیے معجزات نازل کیے ہیں، ویسے ہی وہ لوگ لوگوں کے سامنے اپنے جادوگری کا فن بتا کر اپنی تقدیر ظاہر کرتے تھے، اور لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، ان کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اب انبیاء کرام ان سے اگر کہتے کہ یہ جو تم جادو کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو وہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ ان کی بات نہ ماننے کی دو وجہ تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام جو بات ان کے سامنے کہتے تھے وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی، ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی کہ ہمیں سننا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بات نہیں مانتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے پیشواؤں کی جو بات نہیں مانتے ہیں اور ان کی جو تنقیدیں ہیں اس کو رد اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ جادو کے فارمولے نہیں جانتے ہیں کہ جادو کس طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی مقصد سے اس قوم کی اصلاح کے لیے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا شہر بابل میں۔ ہاروت اور ماروت، ان دونوں فرشتوں کو اللہ رب العزت نے انسانی شکل میں بھیجا، اور جادو کے سارے فن کو اللہ رب العزت نے سکھلا دیا۔ جادو کا جو فارمولا ہوتا ہے، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے انہیں سکھلا کر بھیجا۔ اب جب وہ لوگ آئے شہر میں تو انہوں نے لوگوں کو منع کرنا شروع کیا جادوگری سے، وہ لوگوں کو روکتے رہے، اور لوگ اگر ان سے یہ بھی کہتے کہ آپ کو جادو کے سارے
طریقے معلوم ہیں تو وہ بتاتے بھی تھے، تو لوگ مان گئے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب جادو کے جو طریقے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی غلط باتوں کو یا جو غیر مذہب کی جو غلط باتیں ہیں انہیں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ فلاں فلاں چیز غلط ہے، اس کو اپنی زبان سے کہہ کر بتاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تمہیں ان چیزوں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ تو غلط چیز کو نقل کیا جاتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کی پیروی نہ کریں۔ تو یہ دو فرشتے بھی لوگوں کے سامنے جادو کی جو حقیقتیں ہیں، جادو کے جو فارمولے ہیں ان تمام کو بتاتے تھے۔ مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچے اور ان کا غلط استعمال نہ کرے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کو سیکھ کر اس کا استعمال غلط کرنے لگے۔ اس مقصد سے وہ فرشتے لوگوں کے سامنے جادو کی ساری باتیں بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر، دیکھو ہم تمہیں بتا تو دیں گے لیکن یاد رکھو ہم بطور آزمائش کے ہیں، لہذا تم اس کا استعمال غلط نہ کرنا، فلا تکفر، تم اس کے ذریعے سے کفر کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ لیکن وہ لوگ ان چیزوں کو سیکھ کر، ان چیزوں کو جان کر وہی چیز کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے۔ یہ طریقے وہ یہ کام کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ دیکھیے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اللہ نے فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین انہوں نے لوگوں کو جادوگری سکھلا کر انہوں نے کفر کیا ہے، اور یہود بنی اسرائیل پیچھے لگ گئے تھے ان چیزوں کے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی، جادوگری کے پیچھے لگ گئے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی، اور جو فرشتے جو ہاروت اور ماروت ہیں جو شہر بابل میں اترے تھے۔ اور ان دو فرشتوں کا کام یہی تھا کہ وہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، یہ کسی کو جادوگری کا فن نہیں سکھلاتے تھے یہاں تک کہ یہ کہہ دیتے کہ ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم ان چیزوں کو سیکھ کر کفر کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جادوگری کے ذریعے سے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت۔ رضا اور مشیت، اللہ کی رضا ان کاموں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے جاتے ہیں۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اچھے کاموں سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ لیکن جو غلط کام ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا مال چھیننا، کسی کو قتل کرنا، یہ چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی مشیت ساتھ نہیں ہوتی۔ کوئی کسی کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے تو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی، اللہ نے انسان کو ایک ارادہ دیا ہے، اگر وہ اس ارادے کے ذریعے سے غلط راستے پر جا رہا ہے، غلط چیز کر رہا ہے، تو وہ بھی اس وقت تک نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ارادہ اپنا استعمال کر کے اس راہ پر چل گیا تو ہم بھی اپنا مشیت کے ذریعے سے اس چیز کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔
کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل بھی اس وقت تک نہیں کر سکتا، بندہ پہلے اپنا ارادہ استعمال کرتا ہے اور غلط راستے کی طرف بڑھتا ہے، پھر اللہ رب العزت اپنی مشیت کے ذریعے سے اس کام کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے سے جادوگری کا فن سیکھ کر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ کی مشیت سے۔ اللہ کی مشیت ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی رضا، وہ اچھے کاموں میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی۔ اور وہ سیکھتے تھے وہی چیزیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور ان کو نفع نہیں پہنچاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات فرمائی کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان یہودیوں کو یہ بات یقینی طور پر معلوم، علیمو یقینی طور پر انہیں یہ بات معلوم ہے کہ جس شخص نے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے، اپنی جانوں کو گویا جادوگری کا فن سیکھ کر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ جادو چونکہ کفر ہے اور کافروں کی سزا عذاب ہے، تو لہذا عذاب میں انسان ہی جائے گا، تو اپنی جانوں کو بیچ دینا، جہنم کے حوالے کر دینا غلط چیز کو لے کر، تو انہیں معلوم ہے کہ جس شخص نے اپنی جانوں کو بیچ دیا فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، اپنی جانوں کا سودا کیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ پہلے فرمایا کہ وہ لوگ یقینی طور پر جانتے ہیں، انہیں یقینی طور پر معلوم ہے، پھر آخر میں فرمایا کہ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ ان دونوں باتوں میں بالکل فرق دکھ رہا ہے۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ سزا کیا ہونے والی ہے، پھر آخر میں فرمایا کہ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو نظریے کا علم ہوتا ہے، نظریاتی علم کہ معلومات کا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے حقیقی علم۔ حقیقی علم وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا علم لینے کے بعد وہ علم اسے غلط چیزوں سے روکے، برائیوں سے اسے روکے، یہ حقیقی علم ہے۔ اگر وہ علم اسے غلط باتوں سے نہیں روک رہا ہے، برائی سے نہیں روک رہا ہے، غلط راستے سے نہیں روک رہا ہے، تو وہ حقیقی علم نہیں ہے، نظریاتی علم ہے، وہ علم کچھ کام کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، یعنی کاش کہ انہیں حقیقی علم حاصل ہوتا، کاش کہ وہ لوگ اپنے علم پر عمل کرتے اور انہیں علم ایسا حاصل ہوتا کہ جو انہیں نفع دیتا ان کی ذات کو۔ لیکن ابھی بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لا لیں، یہ کھلا ہوا ہے ہمیشہ سے توبہ کا دروازہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائیں اور وہ لوگ پرہیزگاری اختیار کرے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس ان کے لیے ثواب بہت ہی بہترین ثواب ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پھر یہی فرمایا کہ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، یعنی اس حقیقت کو وہ لوگ جان لیتے اور ان کا علم انہیں غلط باتوں سے روک جائے۔ بس یہی بات سمجھنے کی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت جو جادوگری کا جو علم ہے اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتخاب کیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، انبیاء کرام تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس علم کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے فرشتوں کا انتخاب کیا۔ وجہ یہی ہے کہ انبیاء کرام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگ ان غلط باتوں کو جانیں اور انہیں لوگوں کو سکھلائیں۔